سورہ یونس میں 57 نمبر آیت میں ایک چیز رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں یہ جو فرمایا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو انسان کے سینے میں ہیں، سینوں میں ہیں انسانوں کے. تو اس پہ مفسرین نے یہ بحث کی ہے کہ کیا قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے یا نہیں. اور صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ قرآن سے جسمانی بیماریوں کی شفا حاصل کرنا یہ کچھ زیادہ اچھی چیز نہیں. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی انہوں نے نقل کیا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی انسان جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن کے سے علاج چاہے. مگر یہ تو ایک رائے ہے، اور دوسری طرف اس رائے کے مقابلے میں ایک طرح سے پوری امت ہے. حنفی فقہا نے اس بات کو بڑی صراحت سے بیان کیا ہے کہ قرآن پاک سے کوئی آدمی جسمانی بیماریوں میں شفا چاہے تو اس کی ساری صورتیں وہ کہتے ہیں جائز ہیں، چاہے وہ آیات کو لکھ کر کسی پیالے میں کسی چیز میں اور اس میں پانی ڈال کے پھر پیے، یا ان آیات کے ذریعے تعویذ بنا لیا جائے اور کوئی آدمی اس تعویذ کو کھول کے پیے، یا آیات کریمہ سے تعویذ لے لیا جائے، بنا دیا جائے اور کوئی آدمی گلے میں لٹکائے، اور یا قرآن کریم کی آیات میں کوئی آدمی ان آیات کو پڑھ کے زبانی طور پر دم کر دے. حنفی ہی نہیں، شافعی، مالکی، حنبلی سارے کے سارے فقہا اسے جائز نہ صرف قرار دیتے ہیں بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ان کے متعلق تصریح کرتے ہیں کہ میرے والد قرآن پاک سے تعویذ لکھ کر دیا کرتے تھے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے جسمانی بیماریوں کی شفا حاصل نہیں کرنی چاہیے، ان کے قول کو کسی نے زیادہ مانا نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں جہاں اختلاف کا ڈر ہو سکتا تھا، جن لوگوں نے ایک الگ راہ اپنائی ہے کئی ایک مسائل میں، ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات تھے. اور جتنے بھی لوگ اب ہمارے دور میں تعویذ کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بنا پر مخالفت نہیں کرتے کہ کتاب و سنت میں یہ چیزیں نہیں آئیں، وہ اس بنا پر مخالفت کرتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے لوگوں نے اس چیز کو جائز نہیں سمجھا. اور یہ بات خود کم علمی پر مبنی ہے. جتنے بھی محدثین تھے، بڑے بڑے فقہا، ائمہ اربعہ کے مقلدین اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ابن قیم، یہ سب کے سب اس چیز کے قائل تھے کہ قرآن سے جسمانی بیماریوں کی شفا حاصل کی جا سکتی. تعویذات کا معاملہ حدیث میں جو آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمائیں. ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ طویلہ اور تمائم وہ چیزیں جو لٹکائی جائیں گلے میں، بازو سے باندھ دی جائیں. اور طویلہ یہ بھی ایک چیز تھی اور خاص قسم کا تعویذ تھا
جو عورتیں اپنے شوہر کے لیے کرتی تھیں تاکہ اس کے دل میں ہماری محبت بیٹھ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ان چیزوں سے منع فرمایا۔ جتنے بھی امت میں اکابر گزرے ہیں انہوں نے ان احادیث کو پڑھا تو انہوں نے کہا ہم تمام ایسے تعویذات کو جائز نہیں سمجھتے جن تعویذات کے ذریعے کوئی شر پھیلایا جائے، اور انہوں نے اسے جادو کی قسموں میں سے قرار دیا، اور انہوں نے کہا یہ تعویذ جائز نہیں، خواہ وہ کسی بھی چیز سے لکھے جائیں۔ ایک گروہ، اور اسی پہ حنفی فقہا نے فتویٰ دیا۔ دوسرا گروہ ان اکابر محدثین اور فقہا کا ہے جنہوں نے کہا کہ عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں تعویذ لکھنا یہ درست نہیں۔ فقہا نے کہا کہ کسی بھی زبان میں تعویذ لکھا جائے، اگر وہ ایسی زبان ہے جس کو پڑھ کے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو اس عبارت کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ عبارت کفر یا شرک کی چیزوں پہ مبنی ہے تو وہ تعویذ جائز نہیں ہے، اور اگر اس میں کفر اور شرک نہیں ہے، کوئی سادہ سی بات ہے، اللہ سے کوئی دعا ہے، درخواست ہے، تو وہ جائز ہے، چاہے وہ عجمی زبان میں ہو، اور اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عجمی زبان اور شرکیہ کلمات کے علاوہ کوئی آدمی تعویذ اس نیت سے اس طرح سے لکھے کہ بظاہر جائز معلوم ہوتا ہو لیکن اس کی وجہ سے کوئی آدمی مجبور ہو جائے، یہ بھی حرام ہے۔ مثلا ایک عورت کا شوہر ہے، جو ذمہ داریاں اللہ نے شوہر کے ذمہ لگائی ہیں وہ پوری کرتا ہے، اور وہ آدمی معاشرے میں اپنی ماں، اپنی بہنیں، اپنے بھائی، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے۔ اب بیوی یہ چاہے کہ اس کے لیے ایسا تعویذ لکھا جائے جس کی وجہ سے اس کی محبت غالب آ جائے اور دوسروں کے جو ضروری حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی اور خلل واقع ہو، فقہا نے لکھا ہے ایسے تعویذ بھی حرام۔ یہ ساری قسمیں حرام ہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمائم اور طویلہ ان دونوں چیزوں میں ارشاد فرمائی۔ باقی رہ گیا یہ کہ کوئی آدمی تعویذ اچھے مقاصد کے لیے کرے یا نہ کرے، تو سارے ہی فقہا اس بات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ افضل بات یہ ہے کہ تعویذ نہ لکھے جائے، بہتر بات یہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 آدمی ایسے جنت میں بھیجے جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے، جو لوگ نہ تو فال لیتے تھے، نہ کوئی تعویذ استعمال کرتے تھے، اور نہ ہی وہ کسی بھی دوا کا استعمال کرتے تھے، اور صبر کرتے تھے۔ وہ 70,000 لوگ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجے گا۔ بڑی مشکل ہے بھائی، بڑا مشکل ہے اس حدیث پہ عمل کرنا۔ بڑے ہمت والے لوگ ہوں گے جو ہوں گے، ورنہ تو سر درد شروع ہو جائے تو آدمی لپکتا ہے کہ دوا لے اور کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ربہم یتوکلون، وہ بالکل صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے، ان چیزوں میں سے کسی کو استعمال نہیں کرتے تھے، یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہاں تک اپنے فتاوی میں اضافہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ کسی سے دعا کی درخواست بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ جو اعلیٰ مقام کسی درجے کا ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کا حال ایسا ہو گیا ہو، باقی امت کے عام افراد ہم لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ شریعت میں بہت سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کا حال ایسا ہو گیا، پھر انہیں کسی فتوے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، اس کا آدمی کی حالت ہی ایسی ہو گئی۔ مثلا حدیث میں یہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی جنگل میں جا رہا تھا اور اس کی اونٹنی گم ہو گئی، اور اس اونٹنی پہ سارا اسباب و سامان اس کا لدا ہوا تھا، اس نے اٹھ کے تلاش کیا، اونٹنی نہیں ملی تو وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے لیٹ گیا۔
اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اونٹنی کو دیکھا اور اس نے کہا کہ انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار ہوں۔ حالانکہ بات الٹی تھی نا، اس نے کہا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، کہنا یہ چاہیے تھا، اور تو میرا رب ہے۔ اس نے کہا میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی اس کی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ اب یہ جملہ بظاہر کفر کا ہے، لیکن اس آدمی کی خوشی کی کیفیت ایسی تھی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کفر ہے یا شرک ہے یا کوئی چیز ہے، بلکہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح بہت سے لوگ جب کسی خاص کیفیت کے تحت ہوتے ہیں، چلتے ہیں، تو اس مخاطب کی رعایت کرنی چاہیے۔ ہر آدمی کو دیکھتے ہی فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے۔ بڑے عقل مند، بڑے دانا مفتی تھے پچھلے زمانوں کے بہت سے، کہ جب کوئی فتویٰ لینے آتا تھا تو پہلے دیکھتے تھے اس کی حالت کیا ہے، کس کیفیت میں ہے، پرابلمز کیا ہیں، پھر اس کے مطابق مسئلہ بتاتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے بندہ۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہ وہ دوا لیتے ہیں، نہ وہ تعویذ کرتے ہیں، نہ کسی سے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ ربہم یتوکلون، پورا اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے اس امت میں سے 70,000 آدمی جنت میں جائیں گے۔ بہت بڑا مقام ہے توکل کا، اللہ پہ بھروسے کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ داغ بھی نہیں لگواتے۔ سرجری ہوتی تھی نا پچھلے زمانوں میں، خون بہنا کہیں سے بھی شروع ہو جاتا تھا تو لوہا گرم کر کے اس جگہ کو داغ دے دیتے تاکہ اس کا خون رک جائے۔ تو آپ نے فرمایا وہ لوہے سے داغ بھی نہیں لگواتے۔ یہ مقام کوئی معمولی نہیں۔ باقی رہ گئی عام امت کے حالات، عام لوگوں کے، تو اگر کوئی اس میں سے اچھے مقاصد کے لیے تعویذ لکھتا ہے یا لکھواتا ہے، یہ نہ صرف یہ کہ ائمہ سے ثابت ہے اس کا جواز، بلکہ امت میں غالباً کوئی بھی اس کا متقدمین میں، اسلاف میں اس کا قائل نہیں ہوا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی روایات اس معاملے میں ملتی ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں، جیسے کہ پہلے ذکر کیا۔ اور یہاں تک کہ اس کی تشریح آپ دیکھیں تو قرآن پاک سے جسمانی بیماریوں کی شفا حاصل کرنے میں سب سے پہلے تو ہم حدیث میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال نظر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر لیٹتے تھے یا جب بیمار ہو جاتے تھے تو قرآن پاک کی جو آخری 2 صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک دیتے تھے اور سر سے پاؤں تک اپنے دونوں ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے اور ہاتھوں پہ پھونکتے تھے 3 بار۔ ایک جگہ آیا ہے کہ 1 بار پڑھتے تھے 3 بار پھونک دیتے تھے۔ یہ دونوں عمل حدیث سے ثابت ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری جو مرض شروع ہوا ہے جس میں وفات ہو گئی تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کرتی تھی اور آپ کا دست مبارک آپ کے جسم پہ پھیر دیتی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں پاتے تھے بیماری کی وجہ سے ان 2 صورتوں کو، تو پڑھ تو میں دیتی تھی مگر آپ کے اپنے ہی ہاتھوں پہ پھونک دیتی تھی اور پھر آپ کے ہاتھ آپ کے جسم مبارک پہ پھیرا دیے جاتے تھے۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ جسمانی بیماریوں میں قرآن سے شفا کا حاصل کرنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور سنت طریقہ ہی نہیں رہا، بلکہ آخر پر بھی ایسے ہوا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو یہ حکم منسوخ نہیں ہو سکتا تھا نا، وفات ہی ہو گئی، تو وفات کے مرض میں بھی ایسے ہوا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی، سینے کی تکلیف کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قرآن پڑھ، اور اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق طبرانی کی روایت میں آیا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، تو انہوں نے کہا 2 چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ایک شہد میں اور ایک قرآن میں،
اور قرآن کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ جو سینے میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس میں شفا ہے، تم جاؤ اپنے بھائی کو کہو قرآن پڑھے، تلاوت کرے۔ ایسے ہی جسمانی طور پر جنات، شیاطین، ان کا تنگ کرنا یہ بھی جسمانی بیماریوں میں سے ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے اس کے پڑھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ اور اس بات کو جہاں سے محدثین نے ثابت کیا ہے ان کی اصل دلیل یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ڈھیر لگایا گیا گندم کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس کی حفاظت کرے آج رات، اور میں نے اسے تقسیم کرنا ہے غریبوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کی ذمہ داری لی، اور اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد مجھ سے پوچھا کہ رات کوئی آیا تو نہیں تھا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کوئی نہیں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ گندم کسی کو دی تو نہیں؟ تو میں نے کہا ایک آدمی آیا تھا، بہت اپنے آپ کو کہتا تھا میں غریب ہوں اور بچوں کے لیے چاہیے کوئی چیز، تو میں نے اس سے تھوڑی سی دے دی تھی اور کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو شیطان تھا، وہ تو جن تھا، انسان کی صورت میں آیا اور تم سے لے گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم نہیں کی گندم، اور پھر مجھے رات کو ڈیوٹی دینی پڑی، اور صبح آپ نے پھر مجھ سے پوچھا کہ آج رات کوئی قصہ ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ آیا تھا، میں نے اس سے کہا تھا کہ تو شیطان ہے، اس نے کہا میرے بچوں کا معاملہ ہے، مر جائیں گے بھوک سے، کچھ کھانے کو دے، تو میں نے تو اس پہ ترس کھایا، دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تجھ سے لے گیا اور آئندہ ایسے نہ کر۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے فجر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ پھر آیا تھا رات۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم تو شیطان ہو، 2 دن تم مجھ سے لے گئے ہو اور دھوکہ تم نے دیا ہے۔ اس نے کہا دیکھ اگر میں شیطان ہوں تو میں تجھے کوئی ایسی ترکیب بتا سکتا ہوں کہ آدمی جن سے، شیطان سے کیسے محفوظ رہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا اگر تو مجھے گندم دے دے تو میں تجھے بتاؤں قرآن میں ایک ایسی چیز ہے جس کو لوگ پڑھیں تو جنات اس کے قریب نہیں جاتے۔ تو میں نے جب گندم دی تو اس نے کہا آیت الکرسی پڑھو۔ یہ جو آیت الکرسی ہے جو لوگ پڑھتے ہیں جنات اس کے قریب نہیں جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کے ہنسے۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے سچ کہی رات تم سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی میں اس کا اثر ہے کہ کسی انسان کو جنات چمٹ جائیں یا اسے کوئی شکایت ہو جائے تو اس سے اسے شفا حاصل ہو سکتی۔ اس سے بھی واضح روایت مسلم میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے عشاء کی اور اندھیرا تھا، اور آپ نے سلام پھیرا جب تو آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس بچھو پہ، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا نہ نبی کو دیکھتا ہے نہ غیر نبی کو دیکھتا ہے، اور اس نے مجھے ڈس لیا اور مجھے پانی اور نمک لا کے دو۔ تو پانی اور نمک پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک کو پانی میں ملایا اور قرآن پاک کی جو آخری 2 صورتیں ہیں اس پہ آپ نے پڑھی، اور اس کے بعد جس انگلی پر بچھو نے ڈنک مارا تھا اس کو پانی میں ڈبویا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ دلیل ہے اس کی کہ قرآن پاک میں جسمانی بیماریوں سے شفا ہے۔ اگر ایسی چیزیں نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیوں پڑھتے؟ ایک جگہ آیا ہے کہ اپنے مریضوں پہ سورہ فاتحہ کو پڑھو، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان احادیث پر عمل کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ائمہ اربعہ میں سے کوئی اس طرف نہیں گیا کہ قرآن سے جسمانی طور پر شفا حاصل نہیں ہو سکتی، سب اس بات کے قائل۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرے، سب سے مؤثر چیز ہے، لیکن سمجھنے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ آیات کو پڑھتا ہے جب، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو اس میں حرج کیا ہے؟ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت ہیں، لکھ کے دینا تعویذ کا ثابت نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ فرق آخر کیا ہے؟ ایک بچہ ہے نہیں پڑھ سکتا، اسے لکھ کے دینا ہے،
اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری میں ترمذی میں آئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں خواب میں ڈر جاتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سوتے میں ڈرتے ہو تو یہ چیز پڑھا کرو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا رات کو آنکھ کھل جاتی ہے اور دیر تک نیند نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرو۔ تو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھاتے تھے کہ رات کو یہ دعا مانگ کے پڑھ کے سویا کرو، اور لفظ یہ آئے ہیں کہ جو ان کا چھوٹا بچہ نہیں اس کو یاد کر پاتا تھا تو وہ لکھتے تھے اسے کاغذ پہ وَسَقَّفْ عُنُقِهِ اور اس بچے کی گردن میں ڈال دیتے تھے۔ یہی ہے تعویذ، اور کیا چیز؟ اگر یہ تعویذ مطلقاً بالکل ہی شرک ہوتا اور کفر ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کے قریب جانے والے بھی نہیں تھے۔ ان کا لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بہرحال یہ جائز ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ جو ان ائمہ اربعہ کے علاوہ سمجھے جاتے ہیں اور جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ مطلب ظاہری لوگوں کی طرح فتوے دیتے ہیں، اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ بہت سی چیزوں میں ائمہ اربعہ سے الگ ایک مسلک اپنا بتاتے ہیں۔ ان کی کتاب زاد المعاد اگر آپ دیکھیں تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے متعدد تعویذ لکھے ہیں کہ یہ تعویذ اس کام آتا ہے۔ تو باقی امت میں رہ کون گیا پھر؟ تین قسمیں جو حرام تھیں وہ تو ہو گئی، یہ تو لکھنے والے پر ہے، نہ حرام کام کرے۔ لیکن کوئی انسان اگر اس جائز کام کو کرنا چاہتا ہے، اس طرح شفا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں کون سی وجہ ہے کہ اس کو فتویٰ دیں کہ نہیں یہ ناجائز کام کر رہے ہو بھائی؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیں گے کہ فرسٹ کلاس میں سفر کیا کرو، تھرڈ کلاس میں نہ جاؤ، چلو نہ تعویذ کیا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو۔ مگر ہر آدمی کا ایمان ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات ضرورت پیش بھی آتی ہے۔ اور پھر فرسٹ کلاس اور تھرڈ کلاس کی کیا مثال ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ایسی چیزیں ثابت ہیں تو ہم کس دلیل کی بنیاد پہ اسے ناجائز کہیں؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہا ہے کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پیشانی پر لکھتے تھے، وہ جو آگے سورہ ہود میں وہ آیت آتی ہے یہاں سے نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر ہے کہ اللہ نے کہا زمین سے کہ تو اپنا پانی پی جا، اور آسمان سے کہا تو تھم جا اور بارش کو روک دیا۔ وہ آیت کہتے ہیں لکھتے تھے، اور شیخ کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے کہا جو نکسیر پھوٹ جاتی ہے متعدد لوگوں کے پیشانی پر یہ میں نے لکھا اور ان کی نکسیر رک گئی، انگلی سے لکھتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تعویذ لکھتے تھے، اور تعویذ شیخ لکھتے تھے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چیز چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اور لوگوں کی تقدیر کا رجسٹر اللہ ہی کے پاس ہے۔ شیخ یہ تعویذ لکھ کے دیا کرتے تھے۔ باقی پھر کون رہ گیا؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو وہ بخار ہو جائے جو میعادی بخار ہے، میعادی بخار کو ٹائیفائڈ کہتے ہیں نا، ٹائیفائڈ وقفے سے پھر آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ کاغذ لے اور 3 تعویذ اس کے بنانے چاہیے۔ ایک تعویذ پہ وہ لکھے کہ بسم اللہ فرت، اللہ کے نام کے ساتھ یہ بخار بھاگ گیا، بسم اللہ مرت۔ دوسرے پہ لکھے اللہ کے نام کے ساتھ یہ چیز چلی گئی، بسم اللہ قلت، اور اللہ کے نام کے ساتھ یہ بخار کم ہو گیا۔ اور یہ تینوں کاغذ جو ہیں اس کو دیے جائیں مریض کو، اور روزانہ ایک کاغذ منہ میں رکھ کے اسے نکل لیں۔ یہ جتنے لوگ ہمارے زمانے میں تعویذ کو ناجائز کہتے ہیں ان سے پوچھیے ابن قیم اور ابن تیمیہ کے متعلق کیا خیال ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو امام تھے، وہ تو ایسے تھے اتنے بڑے لوگ تھے۔ ارے بھائی وہی یہ چیزیں لکھتے ہیں، صرف کم علمی، نہ پڑھنا، اور بغیر سوچے سمجھے مسلمانوں پر ایسے فتوے جاری کرنا جس سے لوگ پتہ چلے لوگ دین سے بالکل نکل گئے ہیں اور بس اب دین ایک نیا آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کے لیے اور ہر قسم کے درد کے لیے یہ دعا ہمیں پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے، اور متعدد تعویذات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں نقل کیے ہیں۔ اس وقت چونکہ یہ موضوع نہیں، اس لیے اس کو زیادہ نہیں کہتے، مگر حوالے آپ کو دے دیے۔ زاد المعاد آپ دیکھ لیجئے، حنفی فقہا کا مسلک دیکھنا ہو تو شامی میں کسی سے پوچھ لیں، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ تعویذ جائز مقاصد کے لیے لکھنا جائز، ناجائز کاموں کے لیے لکھنا ناجائز، بس اتنی سی مختصر بات۔ اس لیے جو بزرگ، جو مشائخ تعویذ لکھتے تھے، کسی کو دیتے تھے، وہ تعویذ اس مؤثر بھی ہوتے تھے، اور تعویذ در حقیقت دعا ہے، بس آپ یہ سمجھ لیجئے دعا اللہ سے مانگنی ہے، اسی نے وہ لکھ کے دے دینا ہے، اتنی سی بات۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر ان کا معمول یہ رہا، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک کے ترجمے کے جس کے ہم حوالے دیتے رہتے ہیں نا، کہ حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ لکھا ہے اور زبردست بات لکھی ہے، بڑی تعریف کی ہے سر سید نے، اور لکھا ہے کہ ان کی کرامتیں ایسے سرزد ہوتی تھیں دلی میں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اتنے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ بڑا کارنامہ ان کا یہ کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، صحیح بخاری پڑھائی، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کی تربیت انہوں نے کی۔ زندگی بھر ان کے دو معمولات اور چیزوں کی طرح رہے، ایک تو وہ ہدیہ نہیں قبول کرتے تھے کسی کا، اور ایک تعویذ نہیں لکھتے تھے۔ تو ان کے حالات میں آتا ہے، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک دن بڑے خوش تھے حضرت، کوئی بات ہوگی جس میں انہیں بہت زیادہ خوشی تھی، تو ایک عورت آئی اکبری مسجد میں جو دلی میں تھی اور 57 کی جنگ آزادی میں بالکل ختم ہو گئی، اور اس نے کہا حضرت ایک کام سے آئی ہوں اور بہت لاچار ہو کے آئی ہوں اور میری کچھ مدد کریں۔ تو حضرت تو خوش تھے، اس سے فرمایا کیا کریں؟ اس نے کہا حضرت میں فلاں جگہ دلی میں ہوتی ہوں اور کاروبار نہیں چل رہا۔ فرمایا کیا کاروبار کرتی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، کہنے لگی حضرت بھنگ گھوٹ کے لوگوں کو پلاتی ہوں۔ تو بہت سے بھنگی جمع ہو جاتے ہیں، تو آج کل کام ٹھنڈا پڑا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا، کچھ آپ کچھ کریں۔ حضرت میں کیا کر سکا؟ تعویذ دے دیں۔ تو حضرت بیٹھے اور ایک تعویذ لکھا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں حیران رہ گیا کہ یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئیں تو کبھی زندگی میں تعویذ نہیں لکھا، آج اس کے مقدر کیا ہوئے، اس کو تعویذ حضرت لکھ کے دے رہے ہیں۔ تو تعویذ دیا اسے اور فرمایا بھنگ گھوٹتی ہے؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا وہ جو گھوٹنا ہے نا اس کے ساتھ یہ باندھ لینا، اور جب دکان چل پڑے تو واپس دے جانا۔ فرماتے تھے مجھے بڑا اس پہ غصہ بھی آیا، میں نے کہا ایک حرام کام کے لیے تعویذ، یہ تو جائز کاموں کے لیے نہیں لکھتے کبھی۔ لیکن اب میں بول بھی نہیں سکتا تھا، استاد تھے، رہنا بھی وہیں تھا، تو دیکھتا رہا اور پڑھتا رہا۔ حضرت سمجھ گئے کہ میرے مزاج کیوں بگڑے ہوئے ہیں، چپ رہے۔ ہفتے 10 دن کے بعد وہ عورت آئی بڑی خوش اور کہنے لگی حضرت وہ تمہارے تعویذ نے تو ایسا کام کیا کہ دن رات بھنگی آتے ہیں، ہر کوئی بھنگ پیتا ہے، مجھے تو نکلنے کی فرصت نہیں تھی، بڑی جلدی جلدی آئی ہوں، یہ تعویذ آپ اپنا حضرت رکھ لیجئے، اور یہ مٹھائی لائی ہوں بہت سی، اور یہ مٹھائی بھی تحفے میں رکھ لیجئے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آج تک تو کسی کا تحفہ قبول نہیں ہوا، اب اس کو بھی کہیں گے کہ لے جاؤ، لیکن فرمایا ہاں یہاں مسجد سے باہر رکھ دو۔ مجھے بڑا حیرت اور غصہ آیا، میں نے کہا یہ کر کیا رہے ہیں؟ ایک حرام کام کے لیے تعویذ، اوپر سے حرام کی مٹھائی۔ تو حضرت بیٹھ کے قرآن پاک کا ترجمہ لکھتے رہے، اور کچھ دیر بعد باہر دیکھا اور مجھ سے کہا کہ سید یہ جو بوریاں پڑی ہوئی ہیں مسجد کی، یہ ذرا باہر بچھا دو۔ تو میں نے بچھا دی۔
پھر دیکھتے رہے تو 4 جوگی آئے ہندو، اور انہوں نے دور سے سلام کیا اور کہا مولوی صاحب کچھ کھانے کو ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ تو وہ مٹھائی پڑی ہوئی ہے وہ کھا لو۔ تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا کہ اتنا ناراض ہونے کی کیا بات ہے، یہ تعویذ ہم نے دیا تھا دیکھ لو۔ تو کہتے ہیں جب تعویذ میں نے کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ دلی کے بھنگ پینے والوں، بھنگ تو تمہاری تقدیر ہے ہی، کہیں اور نہ پیا کرو، اس بڑھیا کے پاس پی لیا کرو۔ تو میں اتنا شرمندہ ہوا اور مجھے دیکھتے رہے۔ پھر فرمایا کہ وہ مٹھائی کھا رہے ہیں، مال حرام بود جائے حرام رفت، حرام کا مال حرام کی جگہ چلا گیا۔ تو ایسے ہی یاد آیا، تو جن لوگوں کو واقعی اللہ نے علم، سمجھ اور دین پہ پختگی دی ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں ہوتے۔ کئی مرتبہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور زیادہ ہی بے صبری ہو تو پوچھ لینا چاہیے کہ جی اس بات کی اصل کیا۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ شفا ہے، امت میں اکثر اکابر اسی طرف گئے ہیں کہ جسمانی بیماریوں کی بھی شفا اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ آگے چل کے سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ ذکر آتا ہے، اگر وہاں فرصت ہوئی تو پھر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی رحمت اور اس کا فضل، یہ 2 چیزیں ہیں، ان کے ساتھ تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے۔ ایک تفسیر تو اس کی، دوسری تفسیر بعض حضرات نے کی ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت 2 لفظ آئے ہیں، تو فضل سے مراد خدا کی کتاب اور رحمت سے مراد اسلام ہے۔ بعض نے کہا رحمت سے مراد ہدایت ہے، بعض نے کہا رحمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل قرآن اور اس کی رحمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اس سے خوش ہو جاؤ، اور یہ جو ہم نے انعامات کیے ہیں، جتنی بھی تمہاری دنیا ہے اس سب سے بہتر چیز جتنی جمع کرتے ہو، اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں جمع تم کر لو گے وہ جتنی بھی زیادہ ہیں بہرحال فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ پیسہ آج ہے کل نہیں ہے، اولاد کو چھوڑ کے تم دنیا میں چلے جاؤ گے، مکان بنایا ہے وہ چھوڑ کے، اور جو اللہ نے چیز دی ہے قرآن، وہ اگرچہ حجم میں تھوڑی ہے لیکن ہمیشہ رہنے والی، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی اس کا ثواب اور اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ کل انشاءاللہ